اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو گئی ہے۔ 50 سے لے کے 100 تک یہ کوئی ان کو ڈرون جو تھے مزاح، تو ایران نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ایٹمی بم ہونا یا ایٹمی پلانٹ ہونا آپ کے پاس ضروری نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں بابر سندھو برادرز، میں ہوں بابر۔ آج جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے آپ سے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں جو ایران کی امبیسی تھی، وہاں کچھ دن پہلے جو اسرائیل نے وہاں پہ بمباری کی اور ان کے 7 لوگ جو شہید ہوئے، تو اس کی وجہ سے ایران نے امیجیٹلی ان کے جو امور خارجہ تھے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم انشاءاللہ اس کا بدلہ لیں گے اور جلدی لیں گے۔ تو آج رات یعنی کہ جو گزری ہے رات، یہ کوئی حتمی نہیں ہے، 50 سے لے کے 100 تک یہ کوئی ان کو ڈرون جو تھے میزائل، وہ انہوں نے داغے ہیں اسرائیل پہ، اور عراق نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے کہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ ادھر سے ہمارے جو ڈرون ہیں وہ گزرے ہیں اور وہ اٹیک کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ہم نے ان کا مطلب باضابطہ انہوں نے آفیشیل اپنا جو ان کا وزارت دفاع تھا انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے عراق نے۔ تو اس کے علاوہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو بائیڈن ہے، اس نے ہنگامی جو وہ چھٹیوں پہ تھا، اس نے ہنگامی طور پہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے اور اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو جو امریکہ ہے اور جو اس کے اتحادی ہیں، انگلینڈ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، یہ لوگ جو ہیں، یہ 3-4 ملک جو ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ان کا مفادات جڑے ہوئے ہیں اسرائیل سے، تو وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو امریکہ کے سابقہ صدر ہیں، جو ٹرمپ تھا، اس نے یہ بیان دیا ہے کہ جو حالات آج بین الاقوامی سطح پہ ایران، فلسطین اور اسرائیل کے ہو گئے ہیں، اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو یہ حالات بالکل نہ ہوتے۔ یہ بھی اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی وزڈم ہوگی۔ بہرحال ہم تبصرہ کرتے ہیں جو حالات ہیں آج کل ایران اور اسرائیل اور فلسطین کے، بالکل ایران پتا ہے کہ وہ چٹائیوں پہ لیٹنے والے، سونے والے، ان کے جتنے بھی لیڈرشپ دیکھ لیں آج تک، احمد نژاد وہ جو تھا ان کا پریزیڈنٹ، وہ نیچے سوتا تھا اور بڑا آج کل وہ یونیورسٹی میں کہیں لیکچر دے رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی خوددار قسم کی قوم ہے، وہ لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن وہ اپنا جو ہے نا موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے اپنا ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے ڈیفینیٹلی۔ اس کے علاوہ روس کے جو صدر ہے پیوٹن، اس کا اسٹیٹمنٹ آ گیا رات کو، اس نے کہا کہ اگر ان کی جنگ ڈیفینیٹلی شروع ہو گئی ہے تو میں، چائنا، روس اور جتنے بھی ان کے ساتھ جو اسلامی جو ایشیا کے ٹائگرز ہیں، وہ سارے جو ملک ہیں، وہ ہم کھڑے ہوں گے کس کے ساتھ؟ ایران کے ساتھ۔ اور ایران نے اس کے علاوہ ایک اور اسٹیٹمنٹ بڑی اس کے وزارت دفاع نے جاری کیا کہ اگر کسی بھی اور ملک نے اسرائیل کو یا امریکہ کو انہوں نے فضائی اڈے دیے یا فضائی حدود استعمال ہوئی تو ہم ان پہ بھی اٹیک کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست قسم کا انہوں نے موقف لیا ہے اور بڑا سٹرونگ موقف لیا ہے۔ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عوام جو ایران کی عوام ہے وہ بھی بڑی پرجوش ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی عوام نے بھی جو سوشل میڈیا پہ رات کو جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جتنی ایران کی فیور میں انہوں نے پوسٹیں لگائی اور جو ان کے جذبات ہیں، وہ بڑا دیکھنے کے قابل ہیں۔ ایران نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ایٹمی بم ہونا یا ایٹمی پلانٹ ہونا آپ کے پاس ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے سب سے ضروری جو ہے وہ دلیرانہ لیڈرشپ ہونا اور دلیر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ایران نے رات کے جو ڈرون ہیں وہ اسرائیل میں بھیجے ہیں، اسرائیل کے ایئرپورٹس، مارکیٹس اور وہاں پہ جو جی پی ایس سروس ہے وہ انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے تاکہ کوئی ایسا ایران ٹارگٹ نہ کرے جو کہ جی پی ایس کے ذریعے لیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر تھی جو میں نے کل پرسوں بریک کی تھی کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ پنجاب میں بہت جلد ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور تخت لاہور نون لیگ سے جانے والا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بہت جلد عدم اعتماد آنے لگی ہے، ہماری توقع سے بھی زیادہ جلدی ہے، صرف 50 سے 60 دن کے اندر یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور کل بات کی تھی جو کراچی ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا تھا، سول ایوییشن کے جو ان کے اہلکار تھے، انہوں نے جو بچی کو بالوں سے پکڑ کے انہوں نے پٹکا تھا زمین کے اوپر، تو اس اہلکار کو کہا جا رہا ہے کہ ڈسمس کیا گیا، لیکن ڈسمس نہیں کیا گیا۔ جو حتمی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سسپینڈ کر کے اس کی ایک باضابطہ انکوائری کر دی گئی ہے۔ چلو بہرحال دیر آئے درست آئے، انکوائری تو شروع ہوگی، سسپینڈ ہو گیا۔ بہرحال ایسے بندے کو میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف کرمنل جو ہے نا وہ کارروائی بھی بنتی ہے، کہ یہ معاشرہ یہ تو حمل نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایک سویلائز معاشرہ ہے۔ بہرحال
الٹیمیٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک سویلائز معاشرہ ہیں. اگر آپ بیرون ملک جائیں، سعودی عرب جائیں یا یو اے ای جائیں یا یورپ کی تو آپ بات ہی نہ کریں، وہاں پہ تو بچوں کو اس حد تک پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ وہاں اسپیشل جو ان کے ڈیسک بنائے گئے ہیں امیگریشن کے یا وہاں ایئرپورٹ پہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو بڑی عزت سے ان کو نوازا جاتا ہے، چھوٹے بچوں معصوم بچوں کو. تو یہاں پہ اس نے بڑا اس کو بچی کو بالوں سے جو کھینچ کے اس کو زمین پہ مارا ہے. تو یہ بہرحال انہوں نے ایک انکوائری بٹھا دی، آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے.